ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک برف فروش سے سبق سیکھا. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ گرمی کا موسم تھا، ایک برف فروش جو ہے وہ برف بیچنے والا کھڑا تھا، مگر کوئی گاہک نہیں تھا، اس سے کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اور اس کی برف پگھل رہی تھی اور وہ بڑا پریشان تھا، اور وہ کہہ رہا تھا لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، کہ اگر آپ لوگ نہیں خریدیں گے تو میری تو برف پگھل جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی اور میری تو نقصان ہو جائے گا. تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے اس سے نصیحت یہ آئی کہ اگر اس کی برف پگھل رہی ہے تو ہماری بھی تو عمر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گھڑیال کی جو ہوتی ہے نا ٹک ٹک ٹک، تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ یہ جو ٹک ٹک ہے یہ کہہ رہا ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. ہماری بے وقوفی دیکھو کہ ہم اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں جی عمر بڑھ گئی، نیا سال آ گیا، جی خوشی مناؤ نیا سال آ گیا. تو اللہ کے بندے نیا سال کہاں سے آیا؟ عمر کا ایک سال اور گھٹ گیا. عمر کا جو ایک سال تھا وہ اور گھٹ گیا. عمر تو کم ہوتی جا رہی ہے، زیادہ نہیں ہوتی جا رہی ہے. یہ وقت بھی عجیب چیز ہے. کسی نے کہا کہ وقت وہ ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے. اپنی آنکھوں سے ہم نے جن کو بچہ دیکھا تھا آج ان کے سفید بال ہو گئے. تو وقت کیا ہے؟ جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے. ایک دوسرے نے کہا کہ وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے دیتا ہے. وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے جاتا ہے. جو لڑکی آج دلہن بنی ہوئی تھی وہ کل بوڑھی بڑی ہوتی ہے، چہرہ چھوارے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے. تو وقت گزر جاتا ہے اور ہماری زندگی کا وقت بہت مختصر ہے. تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پر گواہ ہے. لوگوں اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو تاریخ انسانیت کو ذرا غور پکڑ لو. قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا. اگر قریب کے زمانے میں دیکھنا چاہتے ہو تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا. زمانہ اس بات پر گواہ ہے، جس نے منمانی کی زندگی گزاری وہ تباہ ہوا، اور جس نے اللہ کی فرمانبرداری کی زندگی گزاری وہی کامیاب ہوا. لوگوں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی پکی بات ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی شرائط ہم آگے بیان کریں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے کچھ معیار بنا رکھے ہیں. مثلاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس شہرت زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس جائیداد زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس عہدہ بڑا وہ کامیاب. شریعت کہتی ہے نہیں، ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. شریعت کی نظر میں کامیابی کا معیار ہی کچھ اور ہے. اس سے فرمایا کہ تم تو نقصان اٹھانے والے ہو. جن کو تم کامیابی سمجھتے ہو کل تمہیں پتہ چلے گا کہ کامیابی اس میں نہیں تھی، کامیابی تو کسی اور چیز میں تھی. صحابہ کرام میں سے بعض حضرات ایسے تھے جو بہت فقیر تھے، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو وہ ابو ذر کو دیکھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیر انسان تھے. فرماتے تھے کہ مجھے بھوک ہوتی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبی کے دروازے کے اوپر بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا. لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا.
اب آپ بتائیں کہ جو بندہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے وہ کتنا غریب ہوگا. اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے محدثین کا امام بننا تھا، امام المحدثین بننا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت فقیر آدمی تھے، بہت ہی فقیر تھے. پوری زندگی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں تو ادا کیسے کرنی تھی. نہ اپنا گھر رہنے کے لیے تھا، نہ پیسے تھے. جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ اہلا کہ بھی میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں. فرمایا کہ تمہارے پاس ایک زرہ تو تھی، زرہ کہتے ہیں شیلڈ کو، تلوار کی لڑائی ہو تو بندہ اس کے ساتھ بچتا ہے اس سے، کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زرہ تو ہے. فرمایا جاؤ بازار میں اسے بیچو اور مہر کے پیسوں کا انتظام کرو، ضروری ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شیلڈ بیچی اور مہر کے پیسوں کا انتظام کیا. اور رہنے کے لیے گھر نہیں تھا تو ایک انصاری صحابی نے ان کو ادھار پہ مکان دے دیا کہ جی میرے گھر. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی وہ ادھار کے مکان میں ہوئی. آج کے زمانے میں آپ بتائیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے بندے کو دینا چاہتا ہے؟ نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنے پاس کوئی انکم ہے، اور مہر کی رقم کے لیے بھی اپنی چیز بیچ کے وہ پیسوں کا انتظام کر رہا ہے. ایسا فقیر آدمی. لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ باب العلم ہے، یہ پوری امت کے اولیاء کے سردار بنے ہیں، اور وہ کامیاب انسان تھے. آج ظاہر کی دنیا صرف مال و دولت کو کامیابی سمجھتی ہے. علامہ اقبال نے لکھا، خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. خرد کا مطلب عقل. خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سننا آئی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ دھوکہ ہے سرا کہ دولت کو، چمک دمک کو کامیابی سمجھنا. میں بڑا کامیاب، میرا کاروبار بڑا اچھا، میری انڈسٹری چل رہی ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، مجھے پیسے آ رہے ہیں. بھئی یہ کامیابی نہیں ہے، خسارے میں ہو. قیامت کے دن کامیابی کا معیار مختلف ہوگا. بہت لوگ ہوں گے جو ملینر ہوں گے، بلینر ہوں گے، اپنے اپنے شہروں کے بڑے بڑے جیولر ہوں گے، پیسوں میں کھیلتے ہوں گے، مگر قیامت کے دن ناکام ہوں گے. ان الانسان لفی خسر. اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. تو اگر انسان خسارے میں ہے تو پھر یہ اس خسارے سے نکل کیسے سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے 4 شرطیں بتائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 شرطوں پر غور کریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. پہلی شرط الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان کہتے ہیں اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، کتاب کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا. ان چیزوں کو ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے. ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ تو مختصر سا ہو گیا، اور مفصل یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کو پڑھنا اور اس کے 2 درجے ہیں. اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا. اب اس نے صرف زبان سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے. چنانچہ ایک صحابی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے اور ان کے بیٹے تھے اسامہ، تو گویا نبی علیہ السلام کے پوتے کہلائے، یوں سمجھیں. اور ان کو زید بن محمد بھی کہا، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کو اتنے قریبی تھے. بعد میں جب وحی اتری تو پھر ان کو ان کے نام سے پکارا جاتا تھا. اچھا، اسامہ اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک جہاد میں کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. جب انہوں نے کافر کو گھیر لیا نا، اور کافر نے سمجھا کہ اب میں ان کے رحم و کرم پہ ہوں، تو اس نے اونچا کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسامہ اللہ عنہ نے سمجھا یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اس کا سر اڑا دیا، اس کو قتل کر دیا. اب دل میں خلش تھی تو آ گئی کہ میں نے ایک عمل تو کیا ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے پوچھنا بھی چاہیے، ویٹنگ کروانی چاہیے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کافر میرے ساتھ لڑ رہا تھا، جب میں نے اس کو زیر کر لیا تو اس نے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو میں نے تو تلوار کا ایک وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فوراً غصے سے کہا، الا شققت قلبہ، اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن کلمہ تیرے سامنے استغاثہ پیش کرے گا؟ وہ دل سے پڑھ رہا تھا، یہ زبان سے پڑھ رہا تھا، یہ معاملہ بندوں کا نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے زبان سے پڑھ لیا وہ مسلمان کہا جائے گا. حضرت عمر اللہ نے فرمایا کرتے تھے، نحن نحکم بالظواہر واللہ عالم بالسرائر. ہم تو ظاہر پہ عمل کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور اندر کا معاملہ تو اللہ کے اوپر ہے. وہ تو قیامت کے دن اللہ جانے گا کہ اندر کا معاملہ کیا ہے، ہمارے اوپر اس کی نہیں ہے بوجھ. چنانچہ جس بندے نے اقرار باللسان کر لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور اگر اس نے تصدیق بالقلب بھی کر لیا تو وہ پکا مومن بن جائے گا. اس لیے اس کے 2 درجے ہوئے. ایک ہے زبان سے اقرار کر لینا، اس سے بندہ مسلمان بن جاتا ہے، اور ایک ہے دل سے اس کی تصدیق کر لینا، اس سے بندہ مومن بن جاتا ہے، پکا مومن. کچھ اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اعرابی سے مراد دیہاتی بندے، اور آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا احسان جتانے لگے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، کہا اعرابیوں نے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب سم آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے آئے. ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. تو اسلام میں آنا الگ چیز ہے اور ایمان کا دل میں آنا ایک الگ چیز ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب میں ایک موضوع باندھا ہے کہ اثبات الاسلام بغیر الایمان. کتنا عجیب ہے.
اثبات الاسلام بغیر الایمان، ایمان کے بغیر بندے کا اسلام، کہ مسلمان اس کو کہا جائے گا لیکن ایمان اس کے اندر نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے یہی آیت پیش کی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کا دل سے بھی اقرار کرنا ہے، دل میں کلمہ اتر جائے، صرف زبان سے الفاظ نہ ہوں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب پرانی زبان پڑھنے کے معنی دے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اقرار باللسان پہلا قدم اور تصدیق بالقلب دوسرا قدم. ہمیں یہ دونوں قدم اٹھانے ہیں اور اپنے دل سے تصدیق کرنی ہے کہ یا اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ختم نبوت کے اوپر، ان کی شریعت کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اس طرح پھر انسان مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا. اچھا، ایمان کے بارے میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ دو بڑے آئمہ تھے، دونوں بڑے امام تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. ایک سید الفقہاء تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. اب دونوں بڑے امام ہیں، آپس میں اختلاف ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کو سمجھیں تو اختلاف کوئی نہیں ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہاء تھے، یعنی فقیہ تھے، قانون ان کی نظر میں رہتا تھا. تو انہوں نے جب کہا الایمان لا یزید ولا ینقص، تو ان کا مقصد تھا قانونی ایمان. ایک بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب قانون کی نظر میں وہ مسلمان ہے، بھلے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جو مرضی کرتا ہے، پھر ہے تو مسلمان نہ. اس لیے اگر کوئی طوائف مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، وہ اس کی زندگی گناہوں میں گزری، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایمان تو ہے نا اس کے اندر. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایمان ہی نہیں اس کے پاس. تو امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر تھی قانونی ایمان پہ. وہ قانونی ایمان ایک ہوتا ہے، چاہے بندہ نیکی کرے یا گناہ کرے، ایمان اپنی جگہ پہ ہے. کلمہ پڑھا، اب وہ مومن ہے. اب اس کی اولاد اگر کلمہ پڑھنے والی ہوگی تو ان میں اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا. یہ قانونی عمل ہے جو پیش آئے گا. ان سے سوال کیا گیا کہ جناب اگر ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. انہوں نے فرمایا دیکھو اس کی مثال ہے سمندر کی مانی. سمندر کا پانی ہوتا ہے ایک جیسا، جو اس کی مقدار ہے وہ وہی ہوتی ہے، لیکن جب چاند پہلی دوسری کا ہوتا ہے تو کشش کم ہوتی ہے، تو اس کے اندر تلاطم نہیں ہوتا، لہریں نہیں ہوتی، اچھلتا نہیں ہے، خام ہوتا ہے، کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے پانی گھٹ گیا ہے، نیچے اتر گیا ہے. اور جب 24 کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت کشش بہت زیادہ ہوتی ہے. اس وقت 15-20 فٹ کی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی بڑھ گیا
پانی بڑھتا نہیں ہے، پانی کے اندر تلاطم بڑھ جاتا ہے، پانی کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کا ایمان ایک جیسا ہے، کبھی کبھی ماحول کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے محبت الہی اس پر اپنا رنگ دکھاتی ہے اور اس کو لگتا ہے میرا ایمان بڑا بڑھ گیا، وہ تلاطم اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے بالکل خاموش ہوتا ہے اس کا معاملہ، تو اس کو لگتا ہے کہ میرا ایمان گھٹ گیا۔ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان کے اندر جو طوفان ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے ماحول کی وجہ سے، جیسے تلاوت قرآن سے بڑھتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ گیا، نیکوں کی صحبت سے بڑھتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت سے لگتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ گیا، تو وہ تلاطم ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے، یعنی اہل اللہ جو ہے وہ دلوں کو گرما دیتے ہیں، تو انسان کو لگتا ہے کہ میرا ایمان بہت بڑھ گیا، مگر ایمان ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ نے جواب دیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایمان جو ہے نا وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ پوچھا جی اس کی کیا دلیل ہے؟ ان کا کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ زادتہم ایمانا، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ ایمان بڑھ رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کو ایمان کے اندر شامل کیا، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو عمل کو نتھی کیا نا ایمان کے ساتھ، ولا دین لمن لا عہد لہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ یہ سن کے گھبرا گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو اس بندے کا کوئی ایمان نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب تطبیق دونوں قولوں میں یہ ہوئی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر قانونی ایمان تھا ان کے سامنے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کی نظر تھی حقیقی ایمان کے اوپر۔ تو حقیقی ایمان میں اعمال شامل ہوتے ہیں، اور قانونی ایمان میں فقط کلمہ جو ہے وہ ایمان کی تصدیق ہوتا ہے۔ تو یوں دونوں قول آپس میں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پر ایمان دل سے لانا پڑے گا اور اس ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ آج کا دور چونکہ دجالی دور ہے، اس لیے اپنے ایمان کی بہت حفاظت کیجیے۔ کوئی ایسی بات نہ زبان سے نکلے کہ جس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علماء نے کتابوں میں فقرے لکھے ہیں، وہ زبان سے نکل جائیں تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ شریعت کی بات ہے، اور دوسرا آگے سے کہہ دے رکھ پرے شریعت کو، تو جس نے یہ کہا رکھ پرے شریعت کو فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اس کو کلمات کفر کہتے ہیں، اور علماء کے پاس بیٹھ کے یہ کلمات کفر کا سیکھنا یہ اہم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کر جائیں کہ جو کفریہ باتیں ہوں۔ جیسے ایک بندہ بات کر رہا تھا، میں بڑی دور، اتنی دور رہتا ہوں، وہ کہتے ہو تو خدا کے پچھاوڑے رہتے ہو۔ تو جس نے کہا خدا کے پچھاوڑے رہتے ہو فقط کفر، وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ خدا کا تو پچھاوڑا کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اور ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ ایک اور کفریہ فکرہ، ایک بندہ بہت بھوکا ہو نا تو پیٹ سے آواز آتی ہے، تو پیٹ سے آواز آنے کو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نقل کفر، کفر نباشت کی آنتیں قل واللہ پڑھ رہی تھی، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یہ کہا نا کہ آنتیں قل واللہ پڑھ رہی تھی اور وہ گندی ہوا کا خروج تھا تو وہ کافر ہے۔ اب یہ باتیں ایسے دیکھیں کہ ہمارے عام روزمرہ کی گفتگو میں ہوتی رہتی ہیں،
اور ہم کئی دفعہ کلمات کفر بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ نقب لگائے، چوری کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہیں۔ ایک تو کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ کہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کفر کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم کمزور نہ سمجھیں کہ جی میں شرمندہ ہوں، میں مسلمان ہوں۔ نہیں بھائی، ہم خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر کفر نے غلط پروپیگنڈا بہت کر دیا ہے اور ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے ایمان پہ افسوس منائیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ ہمارے پاس ایک نعمت ہے جو ان کفار کے پاس نہیں ہے۔ تیسری بات کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حال آئے تو اس سے خوش نہ ہوں۔ امت کا غم ہونا چاہیے دل کے اندر۔ کوئی بھی مسلمانوں پہ پریشانی آئے تو دل میں غم زدہ ہوں کہ آخر کلمہ گو بھائی ہیں، ان کے اوپر پریشانی آ گئی۔ آج تو یہ ہمدردی دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اور جو بندہ مولویوں سے، طلباء سے اور دینداروں سے دل کے اندر نفرت کرتا ہوگا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ مرتے وقت ایمان سے وہ محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایمان کی قدر نہیں کی۔ اس لیے جو دین والے ہوتے ہیں، علماء، صلحاء، طلباء، ان کے ساتھ محبت رکھیں دل میں۔ کوئی حافظ دیکھیں، اس سے محبت کا اظہار کریں۔ کوئی عالم دیکھیں، اس سے محبت کا اظہار کریں۔ کوئی نیک بندہ دیکھیں، اس سے محبت کا اظہار کریں۔ دینداروں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، پیار کا اظہار کریں، اگر چاہتے ہیں کہ ایمان سلامت رہے۔ تو ایمان کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں جو آج کی محفل میں آپ کے سامنے پیش کرنی۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو جمعہ کے خطبے میں باقی 3 جو شرطیں ہیں ان کا بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات کہہ رہے ہیں، پڑھا دیں تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو غائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کر دیں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، اگر ایک پارہ روزانہ پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ، اور مشکل ہو تو ایک پاؤ پڑھیں، اور بھی مشکل ہو تو سورہ یاسین صبح پڑھ لیں اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو 30 آیات کی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اب آپ بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام یہ تمنا فرماتے ہیں، وش کرتے ہیں کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، تو ہم میں سے ہر بندے کو سورہ ملک یاد کرنی چاہیے۔ 30 آیات ہے نا، ایک آیت روز یاد کریں، ایک مہینے میں یاد ہو جائے گی۔ ہر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں یاد کر سکتا۔ 30 آیات ایک مہینے میں یاد کرنا بہت آسان سا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سورہ ملک کو روزانہ عشاء کے بعد پڑھے گا تو یہ سورہ ملک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گی۔ فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے آئیں گے، مگر سورہ ملک ایک پرندے کی طرح آئے گی اور پر پھیلا دے گی اس کے اوپر۔ کس طرح باپ اپنے بچے کو مارنا چاہے نا تو ماں درمیان میں آ جاتی ہے، نہیں تم میرے بچے کو نہیں مار سکتے۔ سورہ ملک اس طرح ماں کی طرح اپنے پڑھنے والے کو بچائے گی کہ نہیں تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے، اور اللہ اس کا عذاب معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے سورہ ملک زبانی یاد ہو اور عشاء کے بعد آپ اس کو زبانی پڑھ لیں، قرآن پاک کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور 5ویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو ہم اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ کا یہ مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا، آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو اور مضبوط فرمائے اور ہمیں پوری زندگی اس کے ساتھ نچی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد کفرہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے، اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن میں سن لو، جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اس بددیانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی۔ ہر شخص بالکل غافل ہے۔ اے لوگوں، میں سخت لفظ جمعے کے دن رمضان میں نہیں بولنا چاہتا، لیکن میرا دل دکھا ہوا بہت دکھا ہوا ہے، اور اب تو میں اتنی سخت باتیں کرنے لگا ہوں جو میں پہلے نہیں کرتا تھا۔ شاید یہ عمر کا تقاضا ہے کہ برداشت سے باہر ہوا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا خدا پولیس ہے، مسلمان اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ مسلمانوں نے سمجھایا کہ اللہ اب طاقتور نہیں رہا، اب اللہ کمزور ہو گیا، اب اللہ RSS کے مقابلے میں کمزور ہے، اب اللہ BJP کے مقابلے میں کمزور ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہارے ایمان کو مسلمانوں؟ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور دیر بھی اس لیے ہے کہ اللہ چھانٹنا چاہتا ہے ہم میں سے تم میں کون ہے پکا مسلمان اور کون ہے دکھاوے کے مسلمان۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده۔ وقال عليه الصلاة والسلام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اگر کسی مسلمان مرد یا عورت سے پوچھا جائے کہ اسلام میں کتنے فرائض ہیں، کن کاموں کو اسلام فرض قرار دیتا ہے، تو اکثر جواب یہی ملتا ہے کہ اسلام میں 4 فرائض ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اور یہیں سے اس بات کا دکھ کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ 99% شاید مسلمان یا زیادہ تر مسلمان اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں. بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ میں اتنی سخت بات کہوں. جو دیندار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی اکثریت بھی اسلام کو صحیح طور پر سمجھے ہوئے نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا آپ کے چہروں سے. دیکھو، ارکان الگ چیز ہیں اور فرائض الگ ہیں. ارکان تو 4 ہیں، بلکہ 5، لیکن فرائض بہت لمبی فہرست ہے. اسی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اسلام کی اکثریت پر عمل نہیں کر رہی. ہماری زندگیوں میں اسلام کا تھوڑا سا حصہ ہے. مثال کے طور پر ہر قیمت پر والدین کو خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا فرض ہے. کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ یہ بھی فرض ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کی بدسلوکی کو برداشت کرنا فرض ہے. اپنے گھر و مکان کو صاف رکھنا، گھر کے سامنے والے حصے کو بھی صاف رکھنا، یہ بھی فرض ہے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہاتھ اٹھائیں جو لوگ جنہوں نے پہلے کبھی سنا ہو. 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گھر کا کچرا باہر ڈال لیں. یہ نہیں معلوم کہ ہم ایک فرض توڑ رہے ہیں، فرض، نفل واجب نہیں. اسی طرح ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا فرض ہے. فرض. ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا مجھ پر اور آپ سب پر، میری بیوی پر، میری بیٹیوں پر، آپ کے گھر کی عورتوں پر، آپ سب پر فرض ہے. فرض ہے کسی کے ذہن میں یہ؟ آج ذرا صفائی سے بتا دو مجھے، ہے کہ ذہن میں یہ کام ہوگا؟ کسی کا کوئی نیتا کریں گے، ظلم سے روکیں گے؟ یا علماء اس کے خلاف کچھ بول دیں گے؟ بس ہم سے کیا مطلب؟ ہم تو بزنس مین ہیں، ہم تو انجینئر ہیں، ہم تو تاجر ہیں، ہم تو ینگ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو ٹیچر پروفیسر ہیں، ہم تو 4 بچوں کی ماں ہیں. اللہ کے رسول نے حکم کے لہجے میں فرمایا ہے، دیکھو
اپنے بھائی کی مدد کرنا تم پر ہر حال میں فرض ہے. بھائی اگر مظلوم ہو تب بھی مدد کرنا فرض ہے، اور بھائی اگر ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرنا فرض ہے. صحابہ کی کیا شاندار تربیت ہوئی تھی، اور کتنے سمجھدار بنے تھے صحابہ. صحابہ اسلام کو کس طرح سمجھتے تھے. میں جو رونا رو رہا ہوں اور کوئی سننے والا مجھے نہیں مل رہا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. مجھے ایک بھی سمجھنے والا نہیں مل رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو سمجھو. 50 60 70 سال کے ہو گئے، اکثر اسلام کو نہیں سمجھا. جب اللہ کے رسول سے یہ جملہ سنا صحابہ نے کہ تم کو اپنے بھائی کی مدد کرنی پڑے گی، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم، تو صحابہ چپ نہیں بیٹھے. صحابہ نے بے شک کہہ کے سر نہیں ہلایا. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم لوگ سمجھ نہیں پائے، اب تک تو آپ نے یہ سکھایا تھا کہ مظلوم کی مدد کرنی، وہ چاہے بھائی ہو چاہے کوئی اور آپ نے یہ سکھایا تھا کہ ظالم کی مدد بالکل نہیں کرنی، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی. آج آپ فرما رہے ہیں کہ تم کو ہر حال میں بھائی کی مدد کرنی ہے، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. تو یہ تو عجیب سی بات آپ فرما رہے ہیں، ہمیں اور سمجھائیے. یہ ہے سننے والے، یہ نہیں کہ بیوقوفوں کی طرح سنتے رہیں. کان کھول کر دماغ کھول کر صحابہ سنتے تھے. اور جب ایک بات انہوں نے ایسی سنی جو اب تک ان کی اسلام کی سمجھ سے جوڑ نہیں رکھتی تھی، تو وہ ادب کی وجہ سے چپ نہیں بیٹھے. انہوں نے سوال کیا. میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ سوال پوچھنے سے بے پناہ خوش ہوئے ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ لگا ہوگا کہ میری محنت ضائع نہیں جا رہی اور یہ لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں. تب آپ نے جواب میں تشریح فرمائی کہ ہاں، ظالم کی مدد کرنے کے بارے میں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس سے میری مراد یہ ہے کہ تم کو اس کو ظلم سے روکنا ہے، ظلم نہیں کرنے دینا، یہ اس کی مدد ہے. کاش کے مسلمان اس پر عمل کر رہے ہوتے تو آج دنیا میں اس قدر ظلم نہ ہو رہا ہوتا. کوئی ایک آدھ بندہ ظلم کے خلاف بولتا ہے، قوم اس کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، وہ اکیلا مارا جاتا ہے. اگر قوم ساتھ کھڑی ہو اور پوری قوم کو ایک بات کا احساس ہو کہ ظلم سے روکنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، خالی فلاں حضرت کی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم بیان سن کر داد دے دیں، تالی بجا دیں، تعریف کر دیں کہ واہ واہ ایک ہی بندہ ہے جو بول رہا ہے. اس سے زیادہ تو دھوکے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو فریب ہے. آپ اپنے لوگوں کو دشمن کے حوالے کر رہے ہیں. آپ خود غافل رہ کر ظلم سے روکنے کے سلسلے میں سینکڑوں بار آپ کو پکارا جاتا ہے اور آپ سر ہلاتے رہتے ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات صحیح نہیں ہے. اسلام ایک طرف انفرادی اصلاح پر زور دیتا ہے، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، نمازوں کی پابندی کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو، پاک صاف رہو، طہارت کے حکموں پر عمل کرو، نگاہوں کو قابو میں رکھو، کردار کو گندا نہ ہونے دو. یہ انفرادی اصلاح ہے. ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے
کہ سماج کے اندر بھی برائیوں اور ظلم کو نہ پھیلنے دو، اجتماعی طور پر بھی معاشرے کو ظلم سے اور برائیوں سے پاک صاف رکھو، مقابلہ کرو ڈٹ کر، جس طریقے سے تم کر سکتے ہو کرو، طریقے سینکڑوں ہو سکتے ہیں۔ عملی محنت کے ذریعے سے ظلم کو روکنا، زبان کے ذریعے سے ظلم کو روکنا، کم سے کم درجہ یہ کہ اندر دل دماغ کی پوری طاقت کے ساتھ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے ملک میں بھی ظلم کرنے والی طاقتیں جو اس قدر مضبوط ہو گئی ہیں، اس میں ہماری لاپرواہی کو بھی دخل ہے، ہماری بے تعلقی، بے خبری، ناسمجھی، سستی، کاہلی کو بھی دخل ہے، ہمارے بخل کو بھی دخل ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، اور اگر آپ میں کچھ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں تو میری اگلی بات کو غور سے سنیں، وہ یہ کہ سب باتیں مجموع میں کھول کر نہیں کہی جا سکتی، مجموع میں اصولی باتیں کی جاتی ہیں، مجمع میں سمجھایا جاتا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرنا فرض ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا فرض ہے، مظلوم کی مدد کرنا فرض ہے۔ اب اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری بات مجموع میں بتائی جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے بعد اس بیان کرنے والے سے ملیں، اس سے وقت لیں، سفر کر کے جانا پڑے تو جائیں، یہ آپ پر فرض ہے، اور آپ اس سے پوچھیں میں ظلم کا مقابلہ کرنے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں ظلم کو روکنے کی کوشش میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں مظلوم کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ تب وہ شخص آپ سے تفصیلات پوچھے گا، آپ کا علاقہ کون سا ہے، وہاں کے کیا حالات ہیں، وہاں کیا امکانات ہیں، وہاں ظلم کی کون کون سی شکلیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ بھائی اس طریقے سے آپ ظلم کو روکنے کی کوشش میں شریک ہوں، مظلوم کی مدد اس طرح کریں۔ لیکن حال یہ ہے کہ بیان سن کر لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سر ہلاتے رہتے ہیں، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک کہتے رہتے ہیں مشاعرے کی طرح، اس کے بعد تفصیلات پوچھنے والے نظر ہی نہیں آتے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ہم نے بیان سن لیا، کام کر دیا، ہمارا کام ہو گیا۔ بیان کرنے والے کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ساری عملی باتیں بیان میں نہیں کہہ سکتا، نہ آپ کو ہضم ہوگا، نہ اور بہت سے کان ایسے ہیں کہ جن میں زخم ہو جائیں گے۔ اس لیے عقل مندو، خدا کے بندو، کچھ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ میں کہ نہیں ہیں؟ آپ تعارف کراتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں، کیسے انجینئر ہے آپ تعارف کراتے ہیں کہ میں لائر ہوں، میں وکیل ہوں، میں پروفیشنل ہوں، میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میں ٹیچر ہوں۔ پھر یہ کیا ٹیچر ہیں آپ کہ 10 سال سے آپ کوئی بات سن رہے ہیں اور آج تک آپ نے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کی؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء آپ کے گھر آئیں، آپ سفر نہیں کریں گے، آپ کہیں جا کر تفصیلات معلوم نہیں کریں گے، آپ کے دل میں بے چینی نہیں ہوگی؟ اگر مسلمانوں نے ظالموں کو روکا ہوتا تو اس ملک میں کروڑوں دلت نہ ہوتے، اگر مسلمانوں نے مظلوموں کی مدد کی ہوتی تو اس ملک میں کروڑوں اچھوت نہ ہوتے، کروڑوں انٹچیبل نہ ہوتے، کروڑوں اوبیسی نہ ہوتے، کروڑوں دیوداسیاں نہ ہوتی، کروڑوں وہ لڑکیاں نہ ہوتی جن کو مندروں میں پروہتوں اور پجاریوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شادی نہیں کریں گی، وہ شادی نہیں کرتی مگر وہ وہاں بیٹھے ہوئے پجاریوں کی جنسی حوث کو جانوروں کی طرح پورا کرتی ہیں۔ مسلمان تماشا دیکھتا رہتا ہے، مسلمان فلموں میں دیکھتا ہے،
مسلمان ڈراموں میں دیکھتا ہے، مسلمان اسکول کالج میں اپنے سامنے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلت کے بچے کو اسکول کے اندر گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے. آج بھی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. مسلمان دیکھتا ہے کہ ایک دلت کے بچے کو کنویں سے پانی کھینچنے نہیں دیا جا رہا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر اتنے بڑے ودوان بنے، اتنے بڑے پروفیشنل بنے، اتنے بڑے وکیل بنے، اور شاید یہ بات بھی آپ میں سے بڑے بڑے پڑھے لکھے نہیں جانتے کہ وہ اکنامکس کے دنیا کے چند بڑے ماہروں میں تھے. 2 میدان تھے ان کے، ایک لا قانون اور ایک اکنامکس. آپ جانتے ہیں کہ وہ جب تک اسکول میں پڑھتے رہے کلاس روم کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی ان کو. وہ کلاس کے باہر بیٹھتے تھے، اندر گھسنے کی اجازت نہیں تھی. مہار کا بچہ، دلت کا بچہ، اچھوت کا لڑکا یہ نہیں آ سکتا. وہ ڈیفنس کالج تھا، برٹش زمانہ تھا انگریزوں کا. امبیڈکر کے باپ برطانوی فوج میں ملازمت کرتے تھے، اس لیے ان کے بچے کو اس اسکول میں ایڈمیشن تو مل گیا، لیکن اسکول کے پرنسپل نے، جو برہمن تھا، اس نے کہا کہ یہ بچہ کلاس کے اندر نہیں بیٹھے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کروڑوں لوگوں پر سالوں سال سے کتنا ظلم ہو رہا ہے. مسلمانوں نے یہاں حکومت بھی کی، مگر اکثر بادشاہوں نے مظلوموں کی مدد نہیں کی، اکثر بادشاہوں نے ظلم سے روکنے کی کوشش نہیں کی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد، اول نسل کے عرب مسلمانوں کے بعد پھر دھیرے دھیرے یہ جو ہمارے ملکوں میں اسلام آیا، یہ اسلام سکڑ گیا. نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ٹوپی، پاجامہ، کرتا، داڑھی، اس میں. اور اسلام کا تصور فرائض، پتہ نہیں یہ جملہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں. اسلام کا تصور فرائض مسخ ہو گیا. اچھے دیندار اور تہجد گزار یہ نہیں جانتے کہ جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی تقریباً ظلم سے روکنا بھی فرض ہے. ایک فرق ہے دونوں میں، وہ بھی میں واضح کر دوں، ورنہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جا کر علماء تک بات پہنچائیں اور علماء اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے قلم کاغذ اٹھا لیں. ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت پر، ہر بالغ مرد اور عورت پر اس کام کا کرنا فرض ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر امت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس فرض کو ادا کر رہے ہوں، جیسے ظلم سے روکنے کے فرض کو، جیسے ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کی فرض کو، جیسے مظلوم کی مدد کے فرض کو، اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، مثلا 1 کروڑ مسلمانوں میں لگے ہوئے ہیں 25 لاکھ 50 لاکھ اور کام پورا ہو رہا ہے، تو باقی 25-50 لاکھ اگر اس کام میں خود شریک نہیں ہوں گے لیکن ان کی مدد کرتے رہیں گے تب بھی معاف ہو جائے گا. یہ ہے مطلب فرض کفایہ. آج تو یہ مصیبت ہے کہ فرض کفایہ بولتے ہیں اور فرض کفایہ کا مطلب بھی نہیں جانتے. امت میں وہ کام نہیں ہو رہا ہے جتنی بڑی تعداد میں ہونا چاہیے. مظلوموں کی مدد نہیں ہو رہی، قیدیوں کو رہا کرانے کی کوشش نہیں ہو رہی، جیل میں ٹھوسے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان. ان نوجوانوں کے پاس کیسز لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کی بیویاں جوانی سے بوڑھی ہوئی جا رہی ہیں، ان کے بچے چھوڑ کر گئے تھے گود میں یا پیٹ میں اور آئے تو 18 سال کا لڑکا نہ باپ کو پہچان رہا ہے نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے. لیکن امت سو رہی ہے، امت پوچھتی نہیں جا کر کہ بھائی ہمارے اس بھائی کا کیس چل رہا ہے، مقدمہ چلنے میں کتنے خرچ آتے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں. ہر شخص بالکل غافل ہے. اے لوگوں، میں سخت لفظ جمعے کے دن رمضان میں نہیں بولنا چاہتا، لیکن میرا دل دکھا ہوا بہت دکھا ہوا ہے. اور اب تو میں اتنی سخت باتیں کرنے لگا ہوں جو میں پہلے نہیں کرتا تھا. شاید یہ عمر کا تقاضا ہے کہ برداشت سے باہر ہوا جا رہا ہے. کہاں کی نمازیں آپ کی، کہاں کی تراویح اور کہاں کے تہجد؟ کیا آپ نے پتہ لگایا ہے کہ بیلگام کی جیل میں کتنے مسلمان بے گناہ بند ہیں؟ کسی نے پتہ لگایا تو ہاتھ اٹھائے. کیا آپ نے کوئی ذمہ داری اپنی سمجھی ہے؟
کہ وہ جو جیل میں بند ہیں ان کے گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ گجرات کے ایک مفتی صاحب گرفتار کیے گئے، بالکل جھوٹے الزام میں ان کو جیل میں ٹھوس دیا گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی، سزائے موت۔ 1 سال گزرا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال، یہاں تک کہ ان کی بیوی نے پریشان ہو کر، اس پریشانی کا تصور بھی میں اور آپ نہیں کر سکتے جو صبح شام شاندار سحری افطاری اپنے بستروں پر کھاتے ہیں، اس بیوی نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اپنے تینوں بچوں کا گلا دبا کر خود بھی زہر کھا کے مر جائے۔ کیا کرتی بیچاری؟ کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ شروع میں 2-4 دن لوگ آئے اور اس کے بعد سب ارے بھائی ان کے اوپر کیس چل رہا ہے، ان کے گھر نہیں جانا، ان کو فون نہیں کرنا ورنہ پولیس ہم کو بھی پکڑ لے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں کا خدا پولیس ہے، مسلمان اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ مسلمانوں نے سمجھایا کہ اللہ اب طاقتور نہیں رہا، اب اللہ کمزور ہو گیا، اب اللہ RSS کے مقابلے میں کمزور ہے، اب اللہ BJP کے مقابلے میں کمزور ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہارے ایمان کو مسلمانوں؟ کون ہے اللہ جانتے ہو؟ کیا حیثیت ہے BJP اور RSS کی؟ جس اللہ نے فرعون کو تماشا بنا دیا، جس اللہ نے حامان و شداد کو تماشا بنا دیا، جس اللہ نے قوم عاد اور قوم ثمود کو دھسا دیا، کوئی حیثیت ہے موجودہ حکام کی ان کے سامنے؟ آنے والے دنوں میں دیکھ لینا، یہ فقیر مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے یہ ذلیل ہوں گے انشاءاللہ۔ دیر لگ رہی ہے تمہاری اور میری کاہلی کی وجہ سے، حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے توفیق دی کسی کو کہ وہ پہنچے فوراً، اور پہنچ کر جلدی سے ان کے گھر والوں سے رابطہ قائم کروایا، سمجھایا بجھایا، معافی مانگی کہ معاف کر دیں پورے مسلمانوں کو، آپ کا خیال نہیں رکھا اس لیے آپ پریشان ہو گئیں۔ اللہ کا فضل ہوا کہ سمجھ میں آ گیا، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ 1 سال کے بعد، اس واقعے کے 1 سال کے بعد تقریباً سپریم کورٹ آف انڈیا نے ان کو باعزت بری قرار دیا، اپنے فیصلے میں صاف لکھا کہ بالکل جھوٹا مقدمہ ہے۔ سخت ترین لتاڑ ڈانٹ ماری گجرات کی حکومت کو، جنہوں نے اس بے گناہ عالم دین کو ایک سزائے موت کا مستحق قرار دیا تھا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور دیر بھی اس لیے ہے کہ اللہ چھانٹنا چاہتا ہے ہم میں سے تم میں کون ہے پکا مسلمان اور کون ہے دکھاوے کے مسلمان، کون ہے منافقین، کون ہے خالی ٹوپی کرتے پجامے والے مسلمان، کون ہے خالی جمعے کے مسلمان۔ الیکشن میں ووٹ ڈالنا یہ بھی ایک طریقہ ہے ظلم کو روکنے کا، ظلم کو کم کرنے کا، ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کا، مظلوم کی مدد کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ پورا کا پورا تنہا کافی نہیں ہے، لیکن یہ یقیناً ایک اہم طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ پھر وہی مصیبت، بہت سے دیندار مسلمان وہ ووٹ ڈالنے کو غیر دینی کام سمجھتے ہیں، وہ ووٹ ڈالنے کی اہمیت نہیں سمجھتے، ان کے گھر والے ووٹ نہیں ڈالتے، ان کی بیوی بچے ووٹ نہیں ڈالتے، لاکھوں کروڑوں ووٹ کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ظالم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور مجرم وہ دیندار ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی دینداری کے دھوکے میں، اپنی جہالت کی وجہ سے ظلم کو روکنے اور کم کرنے کا ایک موقع چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اجتماعی فرائض میں سے ایک فرض ہے ووٹ ڈالنا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے باقاعدہ ایک مضمون لکھ کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ شریعت کی روشنی میں ملک کے موجودہ حالات میں ووٹ ڈالنا ہر مسلمان ووٹر پر فرض ہے۔ آپ اس سے بڑی بات کیا چاہتے ہو؟ کیا علماء آپ کے پیر چھوئیں آ کر؟ کیا علماء آپ کی خوشامد کریں؟ آپ علماء کو کتنا ذلیل کرو گے؟ اپنے خیر خواہوں کو کتنا اکیلا چھوڑو گے؟ اے قوم کے لوگوں، اپنے خیر خواہوں کو مضبوط کرو۔ آپ کہو بلند آواز میں ہم سے جو غلطی ہوئی
اللہ معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں، اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے، تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں، تو وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنة و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزارے والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے۔ اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو، اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں۔ نوجوانوں آؤ گے یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو؟ میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ اور مال والوں اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو۔ شادیوں میں خرچ کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟ کہاں خرچ کر رہے ہو قوم کی حفاظت کے؟ 10 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلتے قوم کی حفاظت کے لیے، اور شادیوں میں لاکھوں روپے سودی قرضہ لے کر خرچ کر رہے ہو۔ میں تم سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جن لوگوں نے مال کو شادیوں میں خرچ کیا ہو، اللہ آج ان سب کا نام لکھ لیجئے۔ اگر وہ توبہ نہ کریں اور اگر وہ معافی نہ مانگیں تو اللہ ان کو بدترین سزا دیجئے، شرمناک سزا دیجئے، عبرتناک سزا دیجئے۔ رمضان کے جمعے میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ میں بددعا دے رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تمہارے لوگ جیلوں میں ہیں، ان کا مقدمہ یہ لڑا جا رہا ہے۔ تمہارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ جو لوگ جیل میں ہیں ان کا گھر والوں کا حال پوچھتے ہو کبھی کہ ان کے گھر پہ افطاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ان کے گھر پہ سحری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ 4 دن کے بعد عید ہے، ان کے بچے بھی روئیں گے۔ تمہارے بچے شاندار کپڑے پہن کے گھومیں گے اور ان کے بچے جو قوم کے لیے قربان ہو گئے ان کے بچے روئیں گے، اور تم اپنی بچوں پر فضول خرچیاں کرو گے۔
تم اپنی لڑکیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرو گے، میں لعنت بھیجتا ہوں ان شادیوں پر جن شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں، اور ان شادیوں میں برکت ڈالے جو شادیاں سادگی کے ساتھ کی گئی ہوں، کم پیسے میں وہ شادیاں کی گئی ہوں، جن شادیوں میں فضول خرچیاں نہ ہوئی ہوں، جہاں بے پردگیاں نہ ہوئی ہوں، جہاں غریبوں کا دل نہ دکھایا گیا ہو، ان شادیوں میں برکت ڈال، اور جن شادیوں میں دکھاوا کیا گیا ہو، اے اللہ پورے ملک میں کہیں کسی شہر کسی گاؤں میں کوئی مسلمان گھرانے کی شادی جو دھوم دھڑاکے سے ہوئی ہو، آج یہ فقیر مسافر بیمار بوڑھا یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس شادی پر لعنت برسا دے۔ ہوش کے ناخن لوگ مسلمانوں، 50-60 سال ہو گئے مجھے، اور میرے بڑوں کو تو پتہ نہیں سینکڑوں سال ہو گئے، سنتی ہی نہیں قوم، معلوم تھا قبرستان میں ہم لوگ بول رہے ہیں۔ ایک ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اپنے ہونٹ سل لیتا اور میں طے کرتا کہ میں کوئی دینی گفتگو اس نالائق قوم سے نہیں کروں گا۔ نوجوانوں، اپنے اپنے ماں باپ سے کہنا کہ میری شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی، اٹھاؤ نوجوانوں ہاتھ۔ کون نوجوان کہیں گے شاباش، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہیں ضد کرو، تم کہو کہ میں بائیکاٹ کر دوں گا، میری شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی، میری شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے جہیز نہیں آئے گا، میں کماؤں گا، میں 12 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، میں کما کر اپنے گھر میں ڈبل بیڈ لاؤں گا، اے سی لاؤں گا، فریج لاؤں گا، ڈنر اور ٹی سیٹ لاؤں گا، سب لاؤں گا، لڑکی والوں سے لڑکی کے سوا کچھ نہیں لوں گا۔ وہ اپنی نازوں پالی بیٹی میرے حوالے کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی احسان ہے؟ میں جہیز نہیں لوں گا، میں فقیر نہیں ہوں، میں یتیم نہیں ہوں، میں اپاہج نہیں ہوں، میں معذور نہیں ہوں، میں چلتا پھرتا ہٹا کٹا نوجوان ہوں، میں کماؤں گا اور اپنے منہ میں لقمہ بعد میں رکھوں گا، پہلے اپنے ہونے والی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھوں گا۔ یہ مزاج مسلمان نوجوانوں کا ہونا چاہیے۔ اگر ان کی ماں لالچی ہے کہ جہیز آنا چاہیے، اکثر یہ عورتوں کی لالچ ہوتی ہے اور لڑکے بھی اس میں پھسل جاتے ہیں۔ لڑکوں کو چاہیے کہ ماں کے پیر پکڑ کر، ماں کے قدموں پر سر رکھ کر اس بات کی خوشامد کریں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میرے گھر میں جہیز نہیں آئے گا، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے گھر میں جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا، میں پہلے شادی سے پہلے بھی پورا سامان گھر میں لاؤں گا اور شادی کے بعد جو کمی ہوگی وہ بھی پوری کر دوں گا، اپنی ہونے والی بیوی کو راحت کا جنت کا احساس دلاؤں گا، خود بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنی پیاری بیوی کو کھلاؤں گا، لیکن امی جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اتنے درد کے ساتھ رمضان کے جمعے میں یہ باتیں جو کہی گئیں وہ جہاں تک پہنچیں گی اثر کریں گی۔ سب سے پہلے یہاں جو آپ براہ راست سن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی یہ پیغام ایک مسافر کا پہنچے گا، ہر گھر میں اس پر تذکرہ ہوگا، مشورہ ہوگا، مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔